آپ نے کہا کہ ملاقات کے لیے آئے ہیں نا کچھ لوگ. بیان شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ صبح سے لے کے رات تک اتنے لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں کہ شاید میں خود کسی سے ملاقات کے قابل نہ رہوں. تھوڑے دنوں میں ویسے ہی مر جاؤں میں غم سے اور ٹینشن سے. جو ملنے کے لیے آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ پہلا ہے جو ملنے آ رہا ہے, اور میں مل کے مصنوعی مسکراہٹیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. مصنوعی نا, کیونکہ نہیں مسکراؤ تو اگلا بولے گا یہ تو مولوی لوگ ممبر پہ کچھ اور ہوتے ہیں, اخلاق پہ بیان داغتے رہتے ہیں. ملو تو ان کو مسکراتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ میری کنڈیشن ہو گئی ہے. اور کئی دفعہ خیال آتا ہے علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں. حقیقت بتا رہا ہوں, یہ دل کے جذبات ہیں. علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں. کبھی خیال آتا ہے کہ مریخ پہ نکل جاؤ. مریخ پہ مشہور ہونا لوگوں کو بڑا شوق ہے مشہور ہونے کا. اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں, تعلقات بڑھتے ہیں. اگر دینی فائدہ چاہے تو دینی فائدے ہیں, دنیاوی فائدے چاہیں تو دنیاوی فائدے ہیں, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا, ان کو کسی ضابطے کا پابند بنانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے. اب کل کیا ہوا ہے, ایک صاحب آئے اور کوئی مٹھائی میرے سامنے رکھ دی, کھائیں. روزانہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر لمبی تمہید کہ میں نہیں کھاتا, میں بے وقت نہیں کھاتا, میں یہی ٹوپی ڈرامے چلاتے رہو. پھر نہیں کھائے نا, ایک لڈو سے کیا ہوتا ہے, نہیں نا پلیز, یہ وہ گھنٹہ تو اسی میں برباد ہوگا نا. آپ کو نہیں ہوتا, ہمیں تو ہوتا ہے بھائی, ایک لڈو سے بھی ہوتا ہے ہمیں. تو آپ پہلے آدمی تھوڑی ہو ایک لڈو کھلا رہے ہو. تو اب میں نے اصول بنایا ہے, میں شروع میں کہہ دیتا, یہ لاہور سے آئے ہیں نا ماشاءاللہ, پرسوں لائے تھے کل لائے تھے, پرسوں یہ ملنے کے لیے آئے بن بلائے. ان کو میں ٹرخاتا رہا, لیکن یہ بھی الفی کی طرح چپک گئے. خیر عصر کے بعد میں نے کہا چلو مل لو. تو ملنے میں سموسے لے آئے اور رول لے آئے. تھوڑا رونے تو دو نا مجھے ممبر پہ بیٹھ کے. مطلب آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے, تو تھوڑا سا غم ہلکا ہو جاتا ہے اس سے. تو رول سموسے لے آئے, کہنے لگے کھائیں. میں نے کہا اب آدھا گھنٹہ اس میں لگے گا. نہیں میں نہیں کھاتا, نہیں یوں نہیں. میں نے کہا آپ کی جیب میں بندوق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا وہ میری کنپٹی پہ رکھ کے مجھے ایک کھلا کے دکھاؤ. آپ نہیں کھاؤں گا. ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں یار, جو آ رہا ہے سارا دن یہی کرتے رہیں گے تو ہم تو کسی دنیا میں کسی کام کے رہیں گے ہی نہیں. تو ان سے میں نے یہی کہا, میں نے کہا زیادہ باتیں کرنے سے ٹائم ویسٹ ہوگا. آپ مجھے اصرار کرتے رہیں گے کھائیں, میں کہوں گا نہیں کھائیں, تھوڑا سا تو کھائیں, میں کہوں گا نہیں. تو پہلی دفعہ میں بول دو. میں نے ان سے کہا اگر بندوق یہاں رکھو گے اور گن لوڈ کر کے بھی بولو گے نا کھاؤ, میں نہیں کھاؤں گا. اب جو کرنا ہے اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, میرا ایسی کی تیسی جاؤ. لوگ انسان کو ایسے اسٹائل پہ مجبور کرتے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں, لوگ بنا دیتے ہیں ایسا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نا ملاقات کے لیے بڑے سخت اصول تھے. تو ہم نے سنا ہوا تھا کہ حضرت معاذ اللہ معاف فرمائے بد مزاج ہیں, بد اخلاق ہیں, کیونکہ ڈانٹے پڑتی تھی لوگوں کو, نہیں ٹائم ہے جاؤ یہاں سے. تو ہمارا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ کیا ہیں, بد اخلاق ہیں. لیکن جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے, ان کی صحبت میں رہے تو ہمیں پتہ چلا یہ تو بہت ہی خوش اخلاق ہیں. تو بد اخلاقی اس لیے مشہور ہوئی کہ لوگ وقت بے وقت آتے رہتے تھے, تنگ کرتے رہتے تھے, ملاقاتیں کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے اپنے ایک اصول بنا لیے تھے. اب اصول سے دائیں بائیں ہونے کا نام نہیں لیتے بھائی, جو ناراض ہونا ہے ہو جائے ناراض, ایسی کی تیسی. تو کوئی بھی ملاقات کے لیے آئے پہلے ٹائم لے کے آئے. اگر ٹائم نہیں لیا, آپ کہہ رہے ہیں فون نہیں اٹھا رہے, تو بھائی جب
کسی سے رابطہ ہو جائے تو آ جائیں, نہیں ہو تو بیٹھے رہیں آرام سے, کوئی ضروری تو نہیں ہے. اور اگر آپ نے پھر بھی ملاقات کرنی ہے, اچانک آ گئے, چلو مصافحہ کیا, مسکرائے, حال حوال, پتلی گلی سے, بھائی ناراض نہیں ہونا آپ, ٹھیک ہے نا, پتلی گلی سے نکل لیے, بس کافی ہے اتنا, بھائی ملاقات ہو گئی, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا نام ہے, خیریت, طبیعت ٹھیک, چلو چپک جاتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں. اب جیسے جماعت آئی ہے ماشاء اللہ پشاور سے, اب دیکھیں روز جماعتیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, راول پنڈی سے آ رہی ہیں, پشاور سے آ رہی ہیں, ملتان سے آ رہی ہیں, امریکہ سے آ رہی ہیں. اب مجھے میسج ملتا ہے کراچی میں کئی جماعت آئی ہوئی ہے, مفتی صاحب اسلام آباد سے جماعت آئی ہوئی ہے, آپ نے لازمی ملنا ہے, وہ آپ سے ملنے کے بڑے خواہش مند ہیں. اب 3 وجہ سے ملنے کی فضائل بتاتے ہیں. نمبر 1 اسلام آباد, وہ تو ویسے ہی کیپٹل ہے بھائی, صحیح ہے نا, معمولی لوگ تو اسلام آباد میں ناراض نہیں ہو رہے نا. نمبر 2 عام مسلمان ہیں, مسلمان سے ملاقات تو ویسے ہی عزت کی چیز ہے بھائی, وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے. نمبر 3 نکلا وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. اور چوتھی بات, اتنی دور سفر کر کے آیا ہے. 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایسے مبارک لوگوں سے ملنا واجب ہو جاتا ہے, لیکن ہفتے میں 1 دفعہ واجب ہوگا یا مہینے میں 1 دفعہ ہوگا. اگر روز ہی آ رہی ہیں تو جماعت تو سمجھ رہی ہوتی ہے ہم پہلی جماعت ہیں جو مفتی صاحب سے ملاقات کے لیے کراچی آئے ہیں, یعنی کراچی تو آئے کسی کام سے, لیکن مفتی صاحب سے ملاقات بھی کریں گے. ان کو نہیں پتا کہ وہ صبح و شام یہ کام ہو رہا ہے. میں اگر اس طرح ٹائم دینا شروع کر دوں, میں تو پھر نصرت کے علاوہ میرا کوئی کام رہے گا ہی نہیں, اور وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ملاقات کی کوشش کریں مگر اصرار نہ کریں. اور مجھے بے تکلف آدمی پسند ہے, میرا دل خود اس سے ملنے کا کرتا ہے. جس کو کہتا ہوں نا ابھی ٹائم نہیں, وہ چلا جائے, تو میرا دل خود کرتا ہے اس کے ساتھ تو بیٹھو یار, کیونکہ جب چاہیں گے اڑ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جو منہ بناتا ہے اس کے ساتھ ویسے بھی نہیں بیٹھا جاتا. بے تکلف آدمی ہو کہ بھائی نہیں ہے ٹائم جاؤ, تو وہ چلا جائے گا, تو پھر دل کرتا ہے بیٹھو اس کے ساتھ, کہ یہ ناراض ہونے والا نہیں ہے. پھر آدمی خود ہی بلا لیتا ہو, یار اسلام آباد سے آئے ہو تو ذرا قومی اسمبلی کے حالات تم سے پوچھ لیں گے, تو ہمیں تو خود حالات معلوم کرنے کا شوق ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بھائی یہ جو علماء اس طرح ہو جاتے ہیں نا, تو اس سے وہ بدگمان نہ ہوا کریں. یہ صبح و شام ملاقاتیں ہیں. کل کسی نے فون کیا کہ آپ کو فلاں علاقے میں بیان کے لیے بلانا ہے, دعوت کے لیے بلانا ہے, دعوت ہے آپ کی, تو اس کے لیے ہم دعوت دینے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس. میں نے کہا دعوت دینے کے لیے آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, وہیں سے پارسل کر دی, شکریہ آپ. انہوں نے کہا پھر آپ کا ارادہ ہے. اب میں ان سے کہوں نا نہیں ہے ارادہ, تو خون پیے گا. 15 منٹ تک سمجھاتا رہے گا کیوں, کیا مسئلہ ہے, اتنے لوگ آ رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں, آپ کے لیے مچھلی بنائی, آپ دال چاول شوق سے کھاتے ہو, آپ مسالے والی بریانی کھاتے ہو, یہ ہے, ہم نے سب انتظام دیکھیں اتنے دنوں سے ہم, اب نہیں جی مجھے ٹائم نہیں ہے, مجھے جانا, اچھا ہم یوں کر لیں. 15 منٹ تو پی جائے گا وہ ایسی میں. پھر کسی کا کوئی آ جائے گا, وہ فلاں نے دعوت کی ہے, تو 15 منٹ وہ پی جائے گا. تو 15 منٹ کر کے 12 گھنٹے تو ہمارے ٹرخانے میں لگیں گے لوگوں کو. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا غور کروں گا. غور کا مطلب یہ کہ نہیں آ رہا بھائی کیوں, دنیا میں اور غم نہیں ہے, کوئی علمی کام کرنے دو, ہمیں کچھ مطالعہ کرنے دو. ٹائم ہو گیا کتاب اٹھا کے دیکھے ہوئے. ابھی میں لاہور گیا تھا جہاز میں, تو وہاں مجھے جہاز میں پڑھنے کا موقع ملا, وہ بھی میں نے ماسک باندھا ہوا تھا, ورنہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے.